آج ہم ایک ایسی زبان کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جو لشکروں کے شور سے ابھری، درباروں میں پروان چڑھی اور شاعروں کی روح میں بس گئی۔ آئیے اردو کے اس دلچسپ سفر کو مل کر کھوجتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو ایک بہت ہی دلچسپ لسانی پہیلی سے شروع کرتے ہیں جو جنوبی ایشیا کے بالکل دل میں موجود ہے۔ دیکھیں، جب ہندی اور اردو بولی جاتی ہیں تو وہ ایک ہی زبان لگتی ہیں، اتنی ایک جیسی کہ اسے ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل فرق تب سامنے آتا ہے جب اسے لکھا جاتا ہے۔ ایک دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور دوسری فارسی عربی میں، اور یہیں سے ہماری آج کی کھوج شروع ہوتی ہے۔ تو یہی وہ سوال ہے، اگر بولنے میں کوئی خاص فرق نہیں تو پھر یہ الگ شناخت، یہ الگ نام، اردو آخر آیا کہاں سے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں، یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس نے کئی صدیوں تک ماہرین کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جسے آج ہم اردو کہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے اردو نہیں کہلاتی تھی۔ اس نے وقت کے ساتھ کئی روپ بدلے، کئی نام اپنائے۔ کبھی اسے ہندوی کہا گیا، پھر دکن پہنچی تو دکنی بن گئی، اور شاعری میں آئی تو رختہ کہلائی۔ ہر نام اصل میں اس کے سفر کی ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ اچھا، تو جب اس کی جائے پیدائش کو کھوجنے کی کوشش کی گئی تو ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی۔ الگ الگ ماہرین نے الگ الگ نظریات پیش کیے، اور ہر کوئی اس کی جڑیں کسی مختلف علاقے میں تلاش کر رہا تھا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ اس کا جنم پنجاب میں ہوا، تو دوسری طرف سید سلیمان ندوی جیسے مورخین نے اس کا رشتہ سندھ سے جوڑا۔ ایک نظریہ تو یہ بھی تھا کہ یہ شمال سے بھی پہلے جنوب میں دکن میں پیدا ہوئی، لیکن ان تمام نظریات میں کچھ نہ کچھ کمی تھی۔ کوئی بھی تھیوری زبان کے پورے ڈھانچے کو، اس کی گرامر کو پوری طرح سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ کئی دہائیوں کی اس بحث کے بعد آخرکار ماہرین لسانیات ایک نتیجے پر پہنچے۔ سارے شواہد، ساری کڑیاں ایک ہی شہر کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور وہ شہر تھا دلی۔ جی ہاں، جدید تحقیق خاص طور پر ڈاکٹر مسعود حسین خان کی یہ ثابت کرتی ہے کہ اردو کہیں باہر سے نہیں آئی تھی، اسے یہیں دہلی سلطنت کے دل میں مقامی بولیوں اور باہر سے آنے والی زبانوں کے ملاپ سے بنایا گیا تھا۔ تو یہ نظریہ اتنا پختہ کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ اردو کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یعنی اس کی گرامر، وہ دہلی اور اس کے آس پاس بولی جانے والی بولیوں، خاص طور پر کھڑی بولی اور ہریانوی سے لی گئی ہے۔ فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ تو بعد میں اس میں خوبصورت پرت کی طرح شامل ہوتے گئے۔ اور تو اور اردو نام خود اس کہانی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ترکی زبان کے لفظ اردو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لشکر یا کیمپ۔ لیکن جب یہی لشکری زبان شاہی دربار تک پہنچی تو اس کا نام پڑا اردو مولا، یعنی شاہی دربار کی عظیم زبان۔ کیا شاندار سفر ہے نا، لشکر سے دربار تک۔ اچھا، جب زبان کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو پھر اس نے ادب اور شاعری کی دنیا میں قدم رکھا، اور یہاں سے اردو کی کہانی دو شہروں کے گرد گھومتی ہے، دہلی اور لکھنؤ۔ اور یہ بہت ہی کمال کی بات ہے کہ کیسے دو شہروں کی سیاسی اور سماجی حالت نے شاعری کے دو بالکل مختلف انداز پیدا کیے۔ ایک طرف دہلی تھا جو مغل سلطنت کے زوال کا درد جھیل رہا تھا، تو اس کی شاعری میں آہ تھی، ایک گہرا دکھ تھا۔ دوسری طرف لکھنؤ تھا جہاں اودھ کا دربار خوشحال اور مستحکم تھا، تو وہاں کی شاعری میں وا تھی، یعنی ظاہری خوبصورتی اور شان و شوکت۔ دہلی کی شاعری کی روح کو سمجھنے کے لیے میر تقی میر کا یہ شعر ہی کافی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف شاعر مت سمجھو، میں نے تو دکھ اور غم اکٹھے کر کے ایک دیوان بنایا ہے۔ مطلب شاعری یہاں ذاتی اور اجتماعی درد کا اظہار تھی۔ اب ذرا لکھنوی دبستان کا رنگ دیکھیں۔ آتش کا یہ شعر جذبات کا سیدھا اظہار نہیں، بلکہ ایک طرح کا فنکارانہ کمال ہے۔ یہاں بات کو گھما پھرا کر ذہانت اور لفظوں کے کھیل کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ انداز بالکل مختلف ہے۔ تو لشکروں، درباروں اور شاعروں کی محفلوں سے نکل کر اردو کا سفر آج کہاں تک پہنچا ہے؟ آج یہ ایک عالمی زبان بن چکی ہے۔ آج دنیا بھر میں 7 کروڑ سے زیادہ لوگ اردو کو اپنی پہلی زبان کے طور پر بولتے ہیں، اور کروڑوں لوگ اسے دوسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی قومی زبان ہے اور بھارت کی 22 سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے۔
لیکن اس کا اثر صرف ان اعداد و شمار تک محدود نہیں۔ پاکستان کے میڈیا سے لے کر بالی ووڈ کے گانوں تک، دلی کے ادبی حلقوں سے لے کر یورپ اور امریکہ میں بسنے والے جنوبی ایشیائی لوگوں تک اردو آج بھی ثقافت اور شناخت کا ایک اہم مرکز ہے۔ تو اردو کی یہ کہانی لشکروں کی گہما گہمی سے شروع ہو کر درباروں کی نفاست اور شاعروں کے درد سے گزرتی ہوئی ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ زبانیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ زندہ تاریخ ہوتی ہیں جو انسانوں کے آپس میں ملنے سے جنم لیتی ہیں اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ بڑھتی اور بدلتی رہتی ہیں۔